سب سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث الحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم انسان دے باطنی صفات دے وچوں ایک صفت ہے کہ اگر انسان نو اس دے وچ حصہ مل گیا تو سمجھو اس دا ہاتھ خیر دے وچ پہ گیا، اس دے قدم راہ مستقیم دی طرف چل پے۔ او صفت، او باطنی عمل، او باطنی خلق ہے حیا۔ آج کل تا حیا نو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاندہ، بلکہ ایک قسم دا نقص ہے حیا۔ آج کل تا بے حیا لوگ زیادہ معروف ہیں، زیادہ مشہور ہیں، قدر بھی بے حیا مندی ہے۔ آج کل تو وہ حال ہے کہ جی میں کسی نے آکھیا ہے کہ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے، جو بے تمیز ہوں وہ با تمیز بن بیٹھے۔ آواز ہلکی رکھو، خراب ہوں دی۔ یہ حیا ایک ایسا وصف ہے کہ جس دی طرف حضور نے مختلف مقامات تے قرآن نے متعدد جگہ تے بار بار انسان دی توجہ دلوائی ہے۔ بلکہ حضور نے حضرت عثمان غنی دی تعریف کردے ہوئے فرمایا کہ جس ویلے دوسرے، کیونکہ بہت زیادہ حیادار ہیں حضرت عثمان، صحابہ دے وچ انہاں دا حیا بڑا مشہور ہے، تے ذرا صحابہ کدی کدی ہسدے آئے کہ اتنا حیا، کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان کل اللہ حیا کردہ ہے، یعنی اتنا حیا دا پیکر ہے کہ اس دے حیا نو ویکھ کے اللہ بھی اس دے نال حیا کردہ ہے۔ اس پر وہ حیا بڑی اہم صفت ہے۔ تیری حدیث مبارکہ توڑے سامنے میں پڑھی ہے، ان وچ حضور نے یہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دے شعبیاں دے وچوں ایک شعبہ ہے۔ یعنی اس وقت تک ایمان مقبول نہیں، اس وقت تک ایمان کامل نہیں جب تک مومن دے وچ حیا نہیں۔ اسے پر حضور نے فرمایا کہ پرانے انبیاء دی تعلیمات دے وچوں جڑی ایک تعلیم مسلسل چلی آ رہی ہے وہ اے ہے کہ جس ویلے حیا نہ کرو تو جو مرضی کرو۔ یعنی اگر عبادت بھی کر رہے ہو، مجاہدات بھی کر رہے ہو، صدقات خیرات بھی کر رہے ہو، لیکن اگر تواڈے وچ حیا دا باطنی وصف کوئی نہیں تو جو مرضی کرو اس دا کوئی فرق نہیں، کوئی قبولیت نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین دا ایک ترہ امتیاز ہے، ہر دین دی ایک شان ہے، اسلام دی شان حیا ہے۔ حیا دے دو درجات ہیں، ایک حیا ہے اللہ دے نال تے ایک حیا ہے اللہ دی مخلوق دے نال۔ پہلا درجہ حیا دا اللہ دے نال ہے، دوسرا درجہ اللہ دی مخلوق دے نال حیا ہے۔ شرعی نقطہ نگاہ دے نال فقہ دی کتاباں اگر ویکھو تو حیا دی 3 قسماں بیان کیتیاں جاندیاں، بلکہ پہلے تانوں ایک حدیث مبارکہ متعارف کروا دیں تاکہ پھر مزہ آوے انہاں قسماں دا۔ حضرت ابو ہریرہ جڑے حضور دے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، آپ دا ساتھ حضور دے نال تا بس 2-2.5 سال دا ہے، غزوہ خیبر تو بعد مسلمان ہوئے، لیکن 2-2.5 سال دے وچ
اتنی محنت کی کہ کئی لاکھ احادیث حضور دیاں حضرت ابو ہریرہ تو پہنچیاں جڑے تواڈے بڑے بڑے محدثین ہیں ائمہ او حضرت ابو ہریرہ دے شاگرداں دے شاگرداں دے شاگرداں دے شاگرد ہیں. سمجھ لو کہ امام المحدثین ہیں. اے حضرت ابو ہریرہ فرمائندے ہیں کہ اسی حضور دی خدمت دے وچ کچھ صحابہ حاضر ہوئے کہ اسی حضور کو سوال کیتا کیف الحیاء من اللہ تعالی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اسی اپنے اللہ دے نال کیویں حیا کری؟ کہ بندیاں دے نال حیا کرنا تو سمجھ آمدا ہے، بندیاں دے نال شرم دا معاملہ کرنا سمجھ آمدا ہے، اسی اپنے اللہ کول کیویں حیا اختیار کریں، اپنے اللہ کول کیویں شرماویں؟ حیا دی تین اقسام ہیں. ایک ہے حیا طبعی، ایک ہے حیا عرفی، ایک ہے حیا شرعی. حیا طبعی ہے کہ بعض لوگ طبیعتاً شرمیلے ہوندے ہیں، انہاں کو کوئی سوال بھی کر دیو جواب نہیں دے سکتے، ہچکچاندے ہیں. کو گواہی انہاں دی لوڑ پہ جاوے حق تے بھی ہوویں، ایسی حیا دا غلبہ ہوندا ہے کہ اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے. کسی ہور نو آندے یار میرے بھرا نو آکھیں میری زمین وچ اتنی آمدنی آندی پئی اتنا حصہ میرا دے دے، اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے. کچھ لوگ فطری طور تے طبیعتاً حیادار ہوندے. اے حیا کوئی اچھا وصف نہیں، اے نقص ہے، کیونکہ انسان دی طبیعت دا اعتبار نہیں. کسی دی طبیعت کیسی، کسی دی طبیعت کیسی. جس ویلے طبیعت دا اعتبار نہیں، انسان دی فطرت دا اعتبار نہیں، تو اے حیا جڑا اس فطرت دی وجہ تو آ رہا ہے، اس حیا دا بھی اعتبار نہیں. اے او حیا نہیں جڑا حضرت ابو ہریرہ پوچھ رہے ہیں کہ کیف الحیاء من اللہ تعالی، اللہ نال کیویں حیا کری. حیا دی دوسری قسم ہے حیا عرفی، جیڑا ایک معاشرے دی روایات، معاشرے دی رسماں، کسی معاشرے دی اقدار دی وجہ تو انسان دے وچ حیا آ جاندا ہے. بندہ ایک معاشرے دا حصہ ہے، اس معاشرے دے وچ تاریخی اعتبار نال کچھ قدراں آ رہی ہوندیاں، انہاں قدراں دی وجہ تو بندے نو حیا آ جاندا ہے. حالانکہ عقلی طور تے شرعی طور تے اس جگہ تے حیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بندہ حیا کردا ہے. عام مثال لے لو، لوگ چالیسواں وغیرہ کرتے ہیں، کوئی انہوں دا قریبی اللہ نو پیارا ہو جاوے، دیگاں شیگاں پکائندے ہیں، لوگ آمدے ہیں. انہیں کوئی شریعت دا مطالبہ نہیں، ایک اچھا عمل ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن شریعت دا کوئی مطالبہ نہیں. کئی باری ویکھیا کہ بندے بڑے غریب ہیں، والد فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، ہن حیا آمدا ہے کہ برادری کی آکسی بھاویں ادھار بھی لمنا پوے، ادھار لے کے پیو دا 40واں کری سی. کوئی اچھا کام نہیں، اے نقص ہے. معاشرے دا کوئی اعتبار نہیں. ایک معاشرے دے وچ جیڑی چیزاں اچھیاں ہوندیاں، دوے معاشرے دے وچ اوہ چیزاں بریاں سمجھیاں جاندیاں. انگریزاں دے معاشرے دے وچ شراب نو بہت اچھا سمجھیا جاندا ہے. اگر کھانے دی میز دے اوتے شراب نہ ہوئے تو انہاں دا کھانا پورا ہی نہیں ہوندا. ساڈے معاشرے شراب نو اسلام دی وجہ تو حرام سمجھیا جاندا ہے، معیوب ہے. اس پر معاشرے دا اعتبار نہیں، معاشرے دی روایات دا اعتبار نہیں. اس پر جڑا اے حیا عرفی ہے، اس دا بھی اعتبار نہیں. تے او حیا نہیں جس دے بارے حضرت ابو ہریرہ حضور نو عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نال کیویں حیا کری. ایک حیا دی تیسری قسم ہے حیا شرعی، کہ اللہ تعالیٰ ساڈا خالق ہے، ساڈا مالک ہے، اس نے سانو جسم و جان دیتا، اس تو بعد ساڈے اتے اپنی شریعت دا قانون نافذ کیتا. کچھ چیزاں جائز ہیں شریعت دی روح نال، کچھ چیزاں ناجائز ہیں، کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں. جس ویلے بندہ بدکاری کرن لگے، حرام دے پاسے جاوے، رشوت لمن لگے، کسی تے ظلم کرن لگے، شراب پیمن لگے، تو حیا آوے کہ میرے رب نے اس نو حرام قرار دیتا ہے، میں اس دا بندہ ہو کے، مسلمان ہو کے اے بدکاری کیویں کراں. اے ہے حیا شرعی. کہ بیٹھا ہے تے اذان کرنے چاہیے، لیکن نفس اٹھن نہیں دینا کہ بیٹھا رہو.
لیکن طبیعت حیا پیدا ہوئے کہ جس اللہ نے اتنیاں نعمتاں دتیاں کہ اس دی نعمتاں نو کھا کھا کے میرے دند گھس گئے، ایک 2 منٹ دا سجدہ بھی نہ کرے، اٹھ کے جاوے، اے حیا شرعی ہے، اے اللہ دا قانون ہے، اللہ دا حکمت دا اعتبار ہے، چنانچہ اس قانون دا اعتبار ہے، شریعت دا اعتبار ہے، اس پر حیا شرعی دا اعتبار ہے۔ اے حیا ہے جڑا پوچھتے پین حضرت ابو ہریرہ کہ اے رسول اللہ کیف الحیاء من اللہ تعالی، اسی اپنے رب دے نال کیویں حیا کریں؟ حضور نے فرمایا اللہ دے نال انج حیا کرو جویں اپنے کسے نیک بندے بزرگ دا حیا، اللہ دا حیا انج کرو، اللہ نال شرم انج رکھو جویں اپنے کسے علاقے دے نیک بزرگ کسے نیک بندے نال حیا کرتے ہو۔ کی مطلب؟ ایک محلے چ رہندے ہو، ایک پنڈ چ رہندے ہو، شہر چ رہندے ہو، اس شہر دے وچ کچھ لوگ ہیں جڑے عمر رسیدہ ہیں، بزرگ ہیں، کچھ صالحین ہیں، متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، عابد ہیں، کچھ لوگ ہیں جڑے علماء دین ہیں، کوئی پیر ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مفتی ہے۔ انسان دے دل دے وچ لا محلہ انہاں دا احترام ہونا ہے۔ جس ویلے بندہ ایسے بزرگاں نو، ایسے پیراں نو، ایسے مفتیاں نو ملن جاندا ہے تو بندہ ذرا احتیاط برتدا ہے، ذرا رعایت نال جاندا ہے، ذرا مروت دا مظاہرہ کریندا ہے، حیا بندے دے اوتے غالب آ جاندا ہے کہ اس شریف بندے نو، اس مرد صالح نو ملن جاندا پیاں، ایویں منہ چا کے بے محابہ نہ جاواں، ذرا احتیاط کر کے جاواں کہ اونجتا میلا کچیلا رہندا ہے، وال بکھرے ہوئے، ٹوپی سر تے کوئی نہیں، والاں وچ مٹی پئی ہوئی ہے، سینے دی قمیض دے بٹن کھلے ہوئے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، آوارہ طرح اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں، جتی بھی میلی، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جس ویلے پیر صاحب دے کول جاسی، کسی عالم دین کول جاسی، اپنے کسی بزرگ کول جاسی، ہن رعایت کرسی، ناسی دوسی، استری والے کپڑے پیسی، بٹن جڑے ہیں گردن تک بند کرے سی، وال جڑے ہیں کنگھی کرے سی، سر تے ٹوپی رکھ سی، خوشبو لا کے با ادب ہو کے تعظیم دے نال اپنے پیر دے دروازے تے جاسی۔ کیوں؟ کیونکہ دل دے وچ اس دا ادب ہے، اس دا مقام ہے، اس دے اعمال صالح دی وجہ تو ایک اثر ہے۔ اے وہ اثر ہے جڑا کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی اللہ دا ولی، کوئی بھی پیر، کوئی بھی عالم دین تمام لوگاں تے پیندا ہے۔ کوئی بھی جڑا با احساس ہے، باشعور ہے، جڑا بندہ حساس ہے، جنہوں اللہ نے دل دیتا ہے، وہ جس ویلے بزرگاں دی صحبت جاندا ہے تب بن سنور کے احتیاط دے نال محبت نال جاندا ہے، پاگلا طرح نہیں چلا جاندا۔ تو پھر جس ویلے انہاں دی صحبت وچ بندا ہے، اس ویلے دھیان کردا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرا جڑا اخلاقی طور تے برا ہو۔ ویسے تو عادت ہے اچھا اچھا بولن دی، اپنے دوستوں نال تو مذاق وچ گالی گلوچ بھی کردا ہے، لغو گفتگو بھی کردا ہے، بےہودہ مذاق بھی کردا ہے، لیکن جس ویلے اپنے کسی بزرگ دی صحبت وچ ہے، پیر صاحب دی صحبت وچ ہے، عالم دین دی صحبت وچ ہے، تو دھیان کردا ہے کہ اچھی آواز وچ نہ بولاں، کوئی بےہودہ گل میرے منہ وچوں نہ نکلے، کوئی اخلاق تو گری ہوئی حرکت نہ کراں۔ کئی لوگاں نو ویکھیا کہ بدنظری دی عادت ہے، جتھے کوئی حسین چہرہ ویکھیا کہ انہاں دا فرض عین ہے کہ اس چہرے دا طواف کرنا، جتھے کسی عورت نو ٹردا ہویا ویکھیا سارے کم چھوڑ کے نظراں اسے دا ہی تعاقب کر رہی ہیں۔ لیکن وہ بندہ جس ویلے اپنے والد دی صحبت وچ آیا، اپنے پیر دی صحبت وچ آیا، کسی عالم دین دی صحبت وچ آیا، کئی باری ویکھیا پیراں دے عرساں دے اوتے مخلوط محفلاں ہیں، ہزاراں عورتاں بیٹھیاں ہیں، ہزاراں بندے بیٹھے ہیں، تے ایسے بندے بیٹھے ہیں جنہاں نو بد نظری دی مولک عادت ہے، لیکن کیونکہ سامنے پیر صاحب موجود ہیں جنہاں دا احترام ہے، تو کیا مجال کے نظر عورتاں دے پاسے اٹھ جاوے۔ انہیں بد نظری کیوں نہیں کر رہا؟ اثر ہو رہا ہے اس صحبت دا کہ میرا بزرگ ہے، اس دے ہوندے ہوئے اے بد نظری کیتی تے میرے بارے کی تاثر قائم کرے۔ چنانچہ انسان دے اتے ماحول دا بڑا اثر ہوتا ہے۔
بلکہ شیخ الاکبر دی ایک گل یاد آئی، آپ فرمائندے ہیں کہ ماحول شخصیت اتنی بڑی شے ہے کہ چھوٹے نو بڑا تے بڑے نو چھوٹا کر دیندی ہے. کہ ایک بندہ ہے بڑا معظم عالم دین شیخ المشائخ، بڑا لوگوں دا روب ہے، اس تے بڑا بڑا زمیندار ہے، بڑا بڑا مل اونر ہے، بڑا روب ہے لوگوں دے اوتے، لیکن جس ویلے اپنے سال دے بچے دی صحبت وچ ہوندا ہے تو انہوں ذرا ویکھو حرکتاں کی کرے، باہر تا آکڑ کے ٹردا ہے، باہر تا کنی آکڑی ہوئی ہے، سینہ نکلے ہوئے کمر دے وچ سری ہے، لیکن جس ویلے اپنے بچے کول گیا کہ ہن کدی گھوڑا بنے ہوئے بعد نو اوتے بوایا ہوا ہے، روٹی نو آندا چوچی کھاسے چوچی، ماؤں 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 بلی طرح ماؤں ماؤں کر دے. شیخ الاکبر فرمائندے ہیں اے اثر اس بچے دا ہویا اس معتبر بندے دے اوتے کہ اے خود بچہ بن گیا. کہ اگر صالحین دی صحبت اختیار کرسو تو کیا اے اثر نہ اسی کے بندے دے پتر بن جاسو. چنانچہ جس ویلے بندہ صالحین دی صحبت دے وچ جاندا ہے اے بندے دے اوتے اثر ہوندا ہے، بندہ بے ہدا حرکتاں تو غیر اخلاقی حرکتاں تو باز آندا ہے. او حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ دا حیا انج کرو جویں اپنے کسے بزرگ دا، اپنے کسے پیر دا، کسے واجب الاحترام شخصیت دا کر دے کہ جس ویلے اس دی صحبت وچ گئے آئے تے بڑا دائیا پیدا ہویا ہی گناہ دا کہ عورت بیٹھی ہے سجے ہاتھ تے ویکھ لواں، لیکن اس بزرگ دی وجہ تو اس عورت نو نہیں ویکھیا. کم از کم اپنے رب نو اتنا رتبہ تا دے لو کہ کوئی گناہ کرن تو پہلے اے سوچو کہ رب دی صحبت وچ آن وا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جتھے تو ہے تیرا رب تیرے نال ہے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس پاسے ویکھے تیرے رب دا چہرہ ہے او تا ہر وقت ویندا پیا ہے. اے تا مخلوق ہائی، پیر ہائی، والد ہائی، بزرگ ہائی، اے تا بیچارہ عاجز بے باپ بے بس درماندہ مخلوق آئی. ایندا تو اتنا حیا کیتا کہ اندی صحبت دے وچ آ کے برائیاں چھڑ دتیاں. او رب جڑا قادر مطلق ہے، جڑا با اختیار ہے، جڑا تینوں پیدا کرن والا ہے، جس دے قبضہ قدرت دے وچ تیری دنیا بھی آخرت بھی، جس دے قبضہ قدرت وچ تیری موت بھی تیری زندگی بھی، جن دے قبضہ قدرت دے وچ تیرا حساب کتاب، تیرا اجر و ثواب، تیری جنت جہنم، تیری فلاح تے زوال. کیا اس رب دا اتنا بھی حیا نہیں کہ ان دی صحبت جیڑی تینوں ہر ویلے ملی ہوئی ہے، جیڑا تینوں ہر ویلے ویکھ رہا ہے، ان دا حیا کر کے گناہاں تو رک جا. کئی باری ویکھیا کہ لوگ ہیں زنا دی عادت ہے، جھوٹ بول دے ہیں، شرابی ہیں، روز رات نو شراب حلق دے وچوں نہ انڈیلن تے نیند نہیں آندی. لیکن اوہ لوگ جس ویلے عرساں تے جاندے اونج تک کدی اذان سن کے توفیق ہی نہیں ہوئی مسجد جاون دی، لیکن جس ویلے کسے عرس تے آئے 3-4 دنوں واسطے تے نہ شراب نو ہاتھ لایا، نہ زنا دے پاسے گیا، نہ جھوٹ بولیا، ٹوپی پا لئی، وضو کر کے 5 وقت با جماعت نماز پیر دے پیچھے پڑدا پیا. اے معجزہ کیویں ہویا؟ اس صحبت دا اثر ہے کہ میرا پیر مینوں ویکھ رہا ہے، میرا بزرگ مینوں ویکھ رہا ہے. اس ویلے کیویں گناہ کراں، کیویں شراب نو ہاتھ لاواں؟ او حضور فرما رہے ہیں کہ اے سمجھ کہ تو ہر وقت اپنے رب دی صحبت دے وچ، او ہر وقت تینوں ویکھ رہا ہے. جس ویلے کوئی دائیا گناہ دا پیدا ہوئے اے سوچ لا، تصور کر لا کہ تیرا رب تینوں ویکھ رہا ہے، او گناہ جڑا ہے اس دا دائیا کمزور ہو جاسے. اس حدیث مبارکہ دی بنیاد تے ایک فلسفہ اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے ایک نظریہ ایجاد کیتا جنوں تصور شیخ آندے. آج تو یہ میں تقریر دوپہر نو بھی کیتی ہے، انہوں اتنی پسند ہے جنہیں کہ دوبارہ کرو. میری عادت تو نہیں، لیکن مولانا صاحب تے انہاں سب نے اتنا جکڑے ہے، شور مچایا ہے کہ میں بالکل بے بس ہو گیا. یہ تصور شیخ جڑا ہے، اپنے شیخ دا تصور کرنا، اس دی بنیاد حضرت ابو ہریرہ دی اے صحیح اسناد تو پہنچی ہوئی حدیث مبارک ہے. اکثر علماء اس تصور شیخ تے اعتراض کرتے ہیں یہ انہوں دی کم علمی ہے. 2-3 کتاباں پڑھن نال حدیث دیاں بندہ حدیث دا ماہر نہیں ہو جاتا. ہزاراں حدیثاں ہیں جی انہاں کتاباں تو علاوہ بھی اتنی ہی سکہ روایات نال آ رہی ہیں.
یہ حدیث مبارکہ دی بنیاد دے اتنے تصور شیخ رکھیا گیا. ہن ہے کی تصور شیخ کہ مشاہیر فرمائندے ہیں جدن کوئی دل کوئی عادت تینوں پی گئی ہے بری، وہ عادت چھوٹ نہیں رہی، بد نظری کرتا ہے، شراب پینا ہے، لوگوں تے ظلم کرنا ہے، جوا کھیڑنا ہے. ہن بڑی کوشش کیتی عادت نہ چھٹی. اس عادت دے چھڑواون دا ایک نسخہ تینوں دیں گے کہ جس ویلے شراب دا جام سامنے آوے تے تصور کر میں اپنے شیخ دی مجلس وچ بیٹھا تے میرا شیخ مینوں ویکھ رہا ہے. اس ویلے او دائیا او خواہش جیڑی ہے او ڈھلی پی جاسی، شیطان دی گرفت ہلکی ہو جاسی. فرمائندے ہیں جس ویلے بھی کوئی تقاضا ہوئے گناہ دا اکھاں بند کر کے ایک لمحے اے تصور کر لیا کر کہ میرا شیخ مینوں ویندا پیا ہے، گناہ کرن تو رک جاسی. جس ویلے عبادت کرن لگے، کوئی ذکر کرن لگے تو ساڈا عذاب ہے سانو توجہ اللہ نہیں قائم ہوندی. یہ سانو تقریباً سارے مسلمانوں نے ایک بڑی بھیڑی بیماری ہے کہ وہی تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں، دوستاں نال گپاں لگ رہی ہیں، سکون دے نال بیٹھے ہیں، یا نماز دے وچ کھڑے ہوئے کھرک شروع ہو گئے، کدی کان وچ ہو رہی ہے، کدی نک تے خارش ہو رہی ہے، کدی گوڈیاں تے خارش ہو رہی ہے، ہور تو ہور وہم بندہ پہ کوئی پچھو مکھی آ گئی، توجہ نہیں ہو سکتی. اس پر وہ مشائخ آندے نماز دی نیت کرن تو پہلے تصور شیخ کر. جدن میں پیر دے عرس تے گیا سو میرے پیر دے نال رکعت دے وچ میں مولوی صاحب دے پچھو کھڑا ہو کے نماز پڑھی آئی، ادن تے کھرک نہ ہی ہوئی. ادن تے بڑے توجہ نال سدھا رہ کے نماز پڑھی آئی. جس ویلے تصور کرسے تینوں اے ارتکاز، اے مرکزیت، اے توجہ لگ جاسی. کیونکہ اللہ دی عبادت دا طریقہ جو نبی نے سانو سکھایا، نور مجسم نے جو سانو سکھایا وہ کی ہے؟ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن ترا فهو یراک. اللہ دی عبادت انج کر جویں تو اپنے اللہ نو اپنی اکھاں نال سامنے ویندا پیا، تے اگر اے نہیں تو کم از کم اتنا تو ہوے کہ او تینوں ویکھ رہے. لیکن انسان دا تخیل، انسان دا خیال، انسان دا عقل بڑا کمزور ہے، بڑا ناتواں ہے، بڑا لاغر ہے. انسان اپنے خالق دا کما حقہ تصور کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ انسان کا جو تخیل ہے، اے خیال ہے، اے سوچا ہے، اے ساری دی ساری کسی تجربے دی بنیاد دے اتے عملی ہیں. ایک حادثات دا محل ہے کہ جڑا محل حادث ہوئے خود حادث ہوں گے. کہ انسان دا عقل کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی شبیہ نہیں بنا سکتا جن دے نال ان دا واسطہ پہلے نہ پیا ہوگا. کوئی نہ کوئی تجربہ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی شکل دیکھی ہوئے، اس شکل دا خیال انسان اپنے دماغ وچ لے آ سکتا ہے. اپنے خواباں نو ہی ویکھ لو، خواباں دے وچ اوہ چیزاں ہی نظر آندیاں ہیں جڑی دنیا دے ویندے. انسان دی عقل محدود ہے، ان دے تجربات محدود ہیں. یہ اپنے تجربے، اپنے حافظے تو علاوہ اپنے تخیل دے وچ کوئی تصور قائم نہیں کر سکتا. اسے پاروں اللہ تعالیٰ نے جس ویلے اپنا تعارف بھی قرآن دے وچ کرایا، انسان دی اسے محدود عقل نو، اسے محدود تخیل نو نظر وچ رکھدے ہوئے کروایا. کدی دا فرمایا کہ ید اللہ ہے، اللہ دا ہاتھ. کدائیں فرما دیتا کہ ساکھ ہے، اللہ دی پنڈلی ہے. کدائیں آنکھ دیتا اللہ دی سماعت ہے، اللہ دی بصارت ہے، ان دی اکھاں ہیں، ان دے کان ہیں. کدائیں آنکھ دیتا ان دی کرسی ہے، ان دا عرش ہے. یہ ساری چیزاں او ہیں جڑے ساڈے ادراک دے وچ آ سکدی ہیں. حسی اعتبار نال اسی انہاں چیزاں نو سمجھ سکدے ہیں، ورنہ تا اللہ جسم دی قید تو آزاد ہے. اکھاں کنا تو، کرسی تو کسے تخت دا محتاج نہیں ہو. ان دی ذات لامحدود ہے، کسے حد وچ نہیں آ سکدی. ساڈی تخیل دی کمزوری نو، ساڈی ناقص ذات نو نظر وچ رکھدے ہوئے رب نے تمثیلاً او گلاں کیتیاں کہ اسی اپنے رب دا تصور سمجھ سکیں. جنت جہنم دا ہی ویکھ لو، اوہ چیزاں دسیاں جنت دے وچ جو دنیا دے وچ وینے ہیں، صرف انہاں نوں بتا دیتا کہ جنت وچ کی ہو سی، سبزہ ہو سی، موسم بڑا اچھا ہو سی، درخت ہو سن، پرندے ہو سن،
نہرا ہو سن، شہد ہو سی، دودھ ہو سی، حورا ہو سن موٹی موٹی اکھاں والیاں، شفاف جسماں والیاں، غلمان ہو سن، یہ سب چیزاں انہاں دا مشاہدہ اسی دنیا وچ کیتا ہوئے۔ جہنم دے بارے کی آکھیا؟ اتنے اگ ہو سی، سپ ہو سن، بچھو ہو سن، بڑی ڈرامنی شکل والے فرشتے ہو سن جڑے گد مرے سن، سوٹے مرے سن، پیپ پیوائی جاسی، تھور تے زکون کھوایا جاسی، کھولدا ہوا گرم پانی پیوایا جاسی، انسان دی کھل نو چھک لیا جاسی۔ یہ ساری چیزاں ایسیاں ہیں جڑے ساڈے تجربات دے وچ ہیں، اسی انہاں دے مشاہدہ کر سکتے ہیں، حصی طور تے جنت تے جہنم نو سمجھ سکتے ہیں۔ انہاں دی حقیقت کی ہے اگر بیان کر دیتی جاوے سانو سمجھ نہ آوے، اس پر معاملے وہ کیتے گئے جیڑا انسان سمجھ سکے، ورنہ رب دی کیفیت کی ہے کہ کی فرمایا قرآن دے وچ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اکھاں رب تائیں نہیں پہنچ سکتی، رب اکھاں تک پہنچتا ہے۔ کہ یہ جڑا کوئی تانوں دسیا جا رہا ہے حصی اعتبار نال، وہ صرف اس پر دسیا جا رہا ہے کہ تہاڈی جڑی 5 حصہ ہیں، چھومن دی، چکھن دی، ویکھن دی، سنن دی، لمس محسوس کرن دی، اے حصہ جڑیاں ہیں ان دے اعتبار نال اپنے رب نو سمجھ لو، ورنہ رب ایسی ذات ہے لامحدود ہے، تہاڈی اکھاں اونوں نہیں ویکھ سکدیاں۔ ہاں وہ چاہے تو تہاڈی اکھاں تک پہنچ سکے، ہن کیویں پہنچدا ہے یہ آخر تے گل کرے سکے۔ اس پر وہ مشائخ نے مریدین نو جڑے حالی راہ سلوک تے ٹرے ہیں، جڑے ایک بے صورت رب دا تصور نہیں کر سکتے، ایک جسم تو مبرہ خدا دا تصور انسان واسطے ہو ہی نہیں سکتا۔ تسی اپنے رب دا تصور کرو، نہ جسم ہوئے، نہ رنگ ہوئے، نہ بو ہوئے، نہ ہاتھ ہوئے، نہ پیر ہوئے، نہ کوئی محل ہوئے، کیویں تصور کرے سی؟ اس پر وہ شیوخ نے فرمایا اے رب دا جیڑا کہ جسم دی، وقت دی، مقام دی قید تو آزاد ہے، تیری اوقات نہیں ہوندا تصور کر سکتا۔ اس پر تو کی کر، تو میرا تصور کر، شیخ دا تصور کر، میں تیرے حسیات دے وچ امنا، میں تیرے تجربے، تیرے مشاہد، تیرے ادراک دے مطابق ہاں میرا تصور کر لا، ورنہ اے یاد رکھو تصور شیخ تو خالی شیخ تک پہنچنا مطلوب نہیں، اے سیڑھی دا پہلا زینہ ہے، کیونکہ انسان رب دا تصور نہیں کر سکتا۔ اس پر جو سب کو کامل اکمل تانوں نظر آیا ان دی تسی بیعت کیتی ہو، تہاڈا پیر ہے، ان دا تصور کرو۔ اے تصور شیخ تانوں تصور رسول تے لے جائے، تصور رسول حضور بھی بشری شکل دے وچ آئے وہ بھی قائم ہو سکتا ہے۔ جس ویلے حضور دی بشریت تے نورانیت سمجھ آ گئی، پھر اپنے رب دے رویت الہی تے پہنچ سو، پھر تصور الہیہ تک پہنچ سو۔ اگر تسی چاہو کہ ڈائریکٹ رب نہ میں تصور قائم کر لواں، ساڈے جیو جے گناہگار بندے واسطے ممکن نہیں۔ وہ بڑے بڑے اقلا، بڑے بڑے اللہ دے ولی ہوندے جڑے بے صورت بے جسم رب دا تصور پکیندے ہیں۔ ساڈے واسطے ہی ہے کہ پیر دا تصور پکایا، قسمت نے یابری کیتی، اللہ دی مدد ساڈے شامل حال ہوئی، وہ پیر دے تصور تو رسول دا تصور آ گیا۔ پہلے لگتا ہے میرا پیر مینوں ویندا پیا گناہ نہ کرا، ہن یہ آمدا پیا کہ آمنا دا لال بھی ویندا پیا، مزید گرفت مضبوط ہو گئی۔ جس ویلے آمنا دے لال دا تصور پکا، ہن رب دے تصور پکی، کیوں؟ انا من نور اللہ وکلہم من نوری۔ پیر تا نبی دی ذات جو نکلے ہویا نور ہے، نبی وہ نور ہے جڑا بلا واسطہ رب دی ذات دے وچوں نکلے ہے۔ جس ویلے اس تے پہنچے پھر رویت الہی تے پہنچے، پھر اپنے رب نو اپنے سامنے موجود ویکھ سکے۔ لیکن ہو سی بے صورت، ہو سی بے کیف، کوئی جسم نہ ہو سی لیکن ویکھ سے۔ ایک کیویں ویکھ سے ہنے سمجھا دے۔ پہلے ایک نقطہ مترجم کے طور پہ ایک گل دس دیواں، اج کل رواج عام ہو گیا ہے، ہر جگہ تے میں ویندا پیا کہ لوگ مشائخ دی کتاباں پڑھتے ہیں، انہاں دے وچ جو عملیات لکھے ہوندے خود بخود کرنا شروع کر دینا، ذکر بھی خواہ مخواہ کرنا خود بخود پڑھیا شہاب الدین سہروردی دی کتاب وچ ہے، وہ ذکر شروع کر دیتا۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔
اگر ایک بندہ بیمار ہو جاوے کسی میڈیکل سٹور وچ وڑ جاوے تے دوائیاں دے لیبل پڑھ پڑھ کے اپنا علاج خود کرے تو این ممکن ہے بلکہ زیادہ امکان ہے کہ بہت جلد قبر وچ پہنچ جائے. انہوں کسی سند یافتہ ڈاکٹر یا حکیم کو جامنا پہنچے جہاں ان دی مرض نو پہچانے, مرض شناس ہوئے, جنہوں سند دیتی ہوئے کسی نے کہ تو مریضاں دا علاج کر سکتا ہے, علم رکھدا ہوئے, او ڈاکٹر ویکسی کہ دو مریض آئین دو منو ہے تا بخار, ایک دا مزاج فرق ہے, ایک دا مزاج فرق ہے, ایک دے بخار دے اثرات ہو رہے ہیں, دوے دے بخار دے اثرات ہو رہے ہیں, بخار ہے دو منو, ایک نو دوائی ہور دیتی جا رہی ہے, دوے نو دوائی ہور دیتی جا رہی ہے. اے شیخ کامل دا کام ہے کہ بندے نو ویکھ کے وہ مردم شناس اکھ ہوندی ہے جیڑی ان دے حالات دے مطابق انہوں وظیفے دسیندی ہے. مہربانی کیتی کرو اپنے حال تے, پھر انجام کی ہوندے موکل, اچھا جو موکل لبڑے جنہاں نو پتہ ہونا ہے ایسے لوگوں دا اکثر انجام یہ ہوندہ ہے, یہ تصوف دا حصہ نہیں. جو شیخ آندا پیا, تھوڑا آندا پیا, زیادہ آندا پیا, اسے دے پچھو لگ جاؤ, اسے دے تصور اگر پک گیا تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. ہن سوال یہ پیدا ہوندہ ہے کہ تصور شیخ کیتا, علماء نے اعتراض کیتا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, رب دی عبادت کردا پے ہیں, اس تو پہلے اپنے شیخ دا تصور بگیندا پے. ایتا سراسر شرک ہے. کتاباں دی کتاباں, فتوے دے فتوے لکھی گئے تصور شیخ دے خلاف. ایک کسی نے تحقیق نہ کیتی کہ اے تصور شیخ جڑا ہے یہ تا خود سرکار مدینہ دی اپنی تعلیم ہے. این دی بنیاد تے حدیث آئی حضرت ابو ہریرہ دی کہ رب نال کیویں حیا کریے, رب دا تصور کیویں بنیے. حضور نے فرمایا جی میں ایک نیک بندے دا تصور بنیندے, اگر وہ بنی گیا تو جی میں نیک بندے دی صحبت دے وچ گناہ نہ کر سکے, زندگی دے وچ رہندے ہوئے بھی گناہ نہ کر سکے. بلکہ مشائخ عجیب گلاں کردے ہیں تصور شیخ دے موضوع تے, آندے ہیں اے بندے تینوں ایک مرض دتا گیا ہے جڑا بچپن تو تیرے وچ ہے, وہ ہے انا. انا دا لفظ عربی دے لفظ انا تو نکلدا ہے میں, ہر بندہ میں کریندا ہے. وہ آندے نے ہے تو مرض تیز تک علاج ہونا ہے, لیکن حالی ایک لمبا علاج ہے, جلدی نہیں ہو سکتا. اس پر جب تک علاج نہیں ہوندا اس انا نو اپنے نفس دے خلاف استعمال کر. مثال دین کہ جنوں سپ لڑ جاوے, زہر دا اثر ہو جاوے, تسی جڑی دوا انہوں دیندے ہو وہ سپ تو ہی بندی ہے. سپ دا جیڑا لڑے دا دوائی ہے وہ سپ دا زہر کڈیا جاندا ہے, اسے دے وچ کیمیکل ملا کے دوائی بنائی جاندی ہے. آدن جی میں زہر دا علاج زہر ہے, ایویں اس انا دا علاج بھی نفس دی انا دے خلاف ہے. کی مطلب فرمائندے ہیں کہ اج تو اپنے والد دے نال جا رہے ہیں بازار دے وچ, عورتاں نظر آ رہی ہیں, لیکن اپنے والد دی صحبت دی وجہ تو نہ عورتاں نو نہیں دیکھ رہا کہ یار میرا والد نال ہے, میری والدہ نال ہے. زنا دا دل تو کردا ہے لیکن نہیں کردا, کیوں؟ میرے بچیاں نو پتہ لگ جاسی, میری بیوی نو پتہ لگ جاسی, میرے والدین نو, میرے پیر نو پتہ لگ گیا کہ میری عزت دا برکت نکل جاسی. شراب نہیں پیندا, کیوں کہ اگر میرے والد نو پتہ لگ گیا کسی نو بو آ گئی پورے محلے دے وچ شہر دے وچ ڈنڈورا پٹ جاسی, بدنام ہو جاسا. مشائخ آندے اس انا نو استعمال کر ایک مراقبے دے وچ, ایک مراقبہ کیتا کر کہ آج تک صرف میرا والد ہے, میری والدہ ہے, میرے بیوی بچے ہیں, میری بھائی بہن ہیں, میرا پیر ہے, جس دے شرم دی وجہ تو میں گناہ نہیں کر رہا. لیکن کل قیامت دے دن ارباں خرباں لوگاں دے درمیان اپنے رب دے روبرو جس ویلے تیرا اعمال نامہ کھولیا جاسی, اس وقت کی کرے سے, اس وقت کتنی شرم ہوتی, اس پر آج شرم کر. مشائخ فرمائندے ہیں کہ اگر اس دن تینوں اللہ تعالیٰ آکھے دو کمیں جو ایک چون لا, یا تو تیرے اے اعمال نامے جڑے ہیں انہاں دی فلم تیرے رسول نو بھی بلینا, تیرے پیر نو بھی بلینا, تیرے پیو نو بھی بلینا, تیری ماں نو بھی, تیری بیوی نو بھی, ساریاں نو کرسیاں تے بوا کے تیرے اعمال نامے دی فلم انہاں دے سامنے چلینا. یا تو اے کر لا تے یا خود جا کے جہنم میں چھلانگ مار دے. مشائخ فرمائندے ہیں 90% لوگ اکثر اللہ میاں اے شرم کا بہت مشکل ہے, اتنی بدنامی اتنی بےزتی نہیں برداشت ہوندی, اسی آپ ہی جہنم دے وچ چھلانگ مار دیں.
اس پر فرمائتے ہیں اج مراقبہ کر، اج مراقبہ کر، اج وقت ہے کہ کل وقت آمنا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ دا وعدہ سچا ہے، مرنا ہے، قبر جامنا ہے، حشر دے وچ اٹھنا ہے تے اپنے اعمال دا جواب دینا ہے۔ اے تصور شیخ دا بنیادی مقصد ہے کہ دوا ہے، مداوا ہے گناہاں دے خلاف تے نیکیاں دی راہ تے ٹورن واسطے۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے آ کے مسئلہ ٹیڑھا ہوتا ہے، ہوں تمہیں مزہ بھی اسی، مینو پتا ہے کہ دربار قادر بخش دے مریداں نو کیڑی جگہ تے مزہ آتا، میں چنگی طرح جاننا۔ اسی لوگ یہ سمجھنے ہیں اسی اپنے رب دی بڑی عزت کرنے ہیں، اسی رب نو بہت بلند و برتر سمجھنے ہیں، یہ ساری غلط فہمی ہے۔ جوش مارے بالکل ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ تصور اس تخیل دی طاقت دا نہیں پتا، اس پروں اے بھی نہیں پتا کہ انسان اپنی سوچ نال کی کر سکتا ہے۔ پچھلے سال ایک امریکہ دے وچ کیس ہویا عجیب و غریب، تصور دی طاقت دیکھو۔ ایک عورت آئی، ان دی شادی نو کوئی 18-19 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہوندا، روندی راندی آئی ہر ویلے، شدت تے پہنچ گئی، جنونی ہو گئی کہ بچہ نہیں ہوتا۔ یکدم ان کا پیٹ بدنا شروع ہو گیا جی میں حاملہ عورت دا ہوندا ہے۔ ہن وہ ڈاکٹر کو گئی کہ جی مینوں لگتا ہے حمل ٹھہر گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے آخیا وچ تک کچھ نظر نہیں آتا۔ کہ اچھا 5-6 مہینے ہو گئے، ان کا پیٹ اتنا ہی وڈا ہو گیا جتنا ایک حاملہ عورت دا ہوندا ہے۔ انہوں یہ بھی محسوس ہوئے کہ بچہ لتاں مرندا ہے۔ وہ ڈاکٹر ان 10-15 پریشان ہو گئے الٹرا ساؤنڈ کر کے کہ وچ تک کچھ بھی نظر نہیں آتا، صرف ہوا ہے۔ اتھے جا کے نفسیات دان بلائے گئے جنہاں نے اس مائی نو آکھیا تیرا پتر کوئی نہیں، اے تیرا دماغ، تیرا تصور تیرے نال کھیڑدا پیا ہے۔ اسی ویلے اوندا پیٹ ہٹھا وڑ گیا۔ اتنی وڈی چیز ہے تصور، کیونکہ اسی اپنے تخیل نو، اپنے ذہن نو نہیں سمجھتے۔ ساڈے واسطے تصور شیخ، تصور رسول، رویت الہیہ بڑی چھوٹی جی چیزیں ہیں۔ اگر اے ساڈی زندگی وچ آ جاوے تصور، ساڈے تمام اعمال درست ہو جاویں تے پھر اس بے صورت رب نو بھی ویکھ لویے۔ ہن اے کیویں ہوے کہ نہ نظر آ رہے ہیں، نہ ان دی گل سن رہے ہیں، نہ انہوں چھو سکتے ہیں، نہ پتہ ہے کس جگہ تے ہے، ہر جگہ موجود ہے، کوئی صورت نہیں، انہوں کیویں ویکھیے، انہوں کیویں ویکھیے۔ بلکہ میں تو یہ آنا ہاں کہ اے تصور جب تک اللہ دا نہ قائم ہوئے بے صورت دا، تب تک انسان دا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ ساری زندگیاں دے وچ فسق و فجور گناہ کیوں ہے؟ اگر سانو یقین ہوئے کہ ساڈا اللہ ہے، اس دا وجود ہے، اس نے حساب کتاب کرنا ہے، انسان مردہ مر جاسی، جتنی شدید بھی خواہش ہوتی کدی بھی گناہ نہ کر سکتی۔ سانو حقیقتاً رب دے وجود تے ہی شک ہے۔ اور شک کیوں ہے کہ کوئی ایسا ویکھیا ہی نہیں جڑا بے صورت ہو، کوئی ایسا ویکھیا ہی نہیں کہ ہووے بھی صحیح تے جسم نہ ہووے بھی صحیح، نہ ہاتھ ہووے، نہ پیر ہووے، نہ اکھ ہووے، نہ انہوں چھویا جا سکتا ہووے، نہ ان دے نال گل کیتی جا سکے تے پھر بھی ہووے۔ لیکن جڑے اے شیوخ ہیں تصور شیخ والے، انہاں دی گل دیکھو، تانوں بے صورت رب وکھائندے ہیں تے تواڈے اپنے اندر وکھائندے ہیں۔ جڑا اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تواڈی رگے جان تو قریب ہاں، او کیویں وکھائندے شاید۔ محی الدین ابن العربی کول ایک بندہ آیا، آکھن لگا حضور تسی سانوں آندے ہو اللہ دا تصور کرو۔ کیویں اللہ دا تصور کریے جہاں نہ نظر آمدا ہے، نہ جہاں نال گل بات کر سکتے ہیں، نہ پتہ ہے کیڑی جگہ تے ہے، نہ اوندا کوئی جسم ہے، نہ کوئی خوشبو ہے، نہ کوئی حیت ہے، نہ جسامت ہے، تصور کیویں کریے؟ سانوں تو یقین ہی نہیں آندا کہ ایسا کوئی ہے بھی صحیح ہے کوئی۔ تصور کرنا تو بڑی دور دی گل ہے، سان تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے جن دی نہ صورت ہوئے، نہ جس دا کوئی حلیہ ہوئے، جسم ہوئے، نہ کس دا کوئی محل ہوئے۔ شیخ الاکبر نے پوچھا تو اے دس کی ہو جائے بندہ ہے، تم سخی ہیں یا بخیل ہیں، کنجوس ہیں کہ سخی ہیں؟ آکھنے لگا جی بڑا سخی ہے۔ غریب کوئی آ جاوے اپنی جیباں لٹا دینا۔ اے دس کہ تو ڈرپوک ہیں یا بہادر ہیں، شجاعت ہے تیرے
کہ جی بڑی شجاعت ہے، بڑا بہادر ہاں، رات نو کسی بھی جنگل بھیج دیو چلا جا سکتا۔ فرماون لگے اے دس کہ تو عاقل ہے، ذہین ہے یا ایویں کملا جی ہے؟ آخر لگنے جی بہت ذہین ہے۔ اگے چنگی طرح سوچ لا، تیرے ذہانت ہے؟ بالکل ہے جی۔ تیرے میں سخاوت ہے؟ بالکل ہے جی۔ فرماون لگے تو اے دس تینوں پکا یقین ہے تیرے میں ترے صفتاں موجود ہیں، ذہانت بھی ہے، تیرے حکمت بھی ہے، تیرے وچ سخاوت بھی ہے؟ آخر لگے جی پکا یقین ہے۔ آگے کوئی شک نہیں جی۔ اگے ہن اے دس شجاعت دی شکل کیڑی، کی رنگ ہے ہوندا، کی خوشبو ہے ہوندی، کیڑی صورت ہے ہوندی، تیرے جسم دے کس حصے دے وچ بہادری ہے؟ تو جو آکھے میں عاقل ہاں، حکمت ہے میرے وچ، دس حکمت نو کدی ملے؟ حکمت نو جا کے دیکھیا، حکمت دے نال گل بات کیتی؟ نہیں جی۔ ہن تو اے دس تو جو آکھیا کہ میں بڑا سخی ہاں، سخاوت دی کیڑی شکل ہے؟ سخاوت کا کیڑا جسم ہے؟ تیرے جسم دے کس حصے دے وچ سخاوت ہے؟ ویکھیے کدی سخاوت رو؟ اگے نہیں۔ اگے پھر کیوں یقین کرنا کہ ہیں تیرے وچ؟ کہ نہ جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ مقام دا پتہ ہے، تے پھر بھی یقین ہے؟ تے میں آندا پہ ایو جے اللہ نو مان لا، اپنے دو عملاں دی وجہ تو اے ساری صفتاں نو مندا پہ ہے۔ کیوں مندا پہ ہے؟ آکھے جی اثرات دی وجہ تو، جس ویلے موقع آوے بہادری کرینا، جس ویلے موقع آوے سخاوت کرینا، جس ویلے موقع آوے ذہانت ہوندی ہے۔ فرماون لگے تے اے جیڑی دنیا ارد گرد نظر آندی پئی ہے، ان دے اثرات تو اس مؤثر دا پتہ نہیں لگدا پیا کہ اپنی تا صفتاں نو من گیا جنہاں دا نہ کوئی رنگ آئی، نہ کوئی بو آئی، نہ کوئی شکل آئی، نہ کوئی حیت آئی۔ تے جے میں آکھیا کہ بے صورت رب دا تصور کر لا تے اوتھے ماں مردی ہے۔ اے ہیں تعلیمات تصور شیخ علیہ نے جیڑی تانوں بے صورت نو بھی صورت دے وچ وکھا دیندی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق طرح بندہ آندا ہے خدا دی قسم میں کوئی چیز نہیں ویکھی جب تک بندہ بناوا لینا ویکھ لیا ہو۔ حضرت علی طرح آندا ہے کہ میں نماز دی نیت نہیں کرتا جب تک علی دا معبود سامنے نہ آ جاوے۔ حضور دی طرح فرمائندا ہے رہی تو ربی بعین ربی فی قلبی احسن سورہ، میں اپنے رب نو رب دی اکھیاں نال اپنے دل دے وچ ویکھیا بڑا سونا ہے۔ رب نو ویکھیا رب دی اکھاں نال، وہوا یدرک الابصار، او پہنچدا ہے۔ کی مطلب او پہنچدا ہے؟ کہ ایک تا میں ویندا پیا تے ایک کوئی وکھیندا پیا، دو وچ فرق ہے۔ تسی اپنے آپ نو نہیں ویکھ سکدے، آئینے دے سامنے جاؤ کی ہوندا ہے؟ آئینہ وکھیندا ہے نا، وکھیندا ہے نا۔ ہن اکھاں تواڈیاں ویندیاں پیاں ہیں یا آئینے دی اکھاں؟ دسو جی اپنی اکھ دا کمال ہو گیا تار ویلے ویکھو۔ ہن آئینے دی کمال ہے کہ اس تواڈی اکھاں نال ہی تانوں اپنے آپ نو وکھا دیتا۔ ایویں ہی رب دا کمال ہے کہ بندہ مومن نو آئینہ بنیندا ہے، اپنی اکھاں عطا کردا ہے تے اپنا جلوہ کرویندا ہے جڑا بے صورت ہوندا ہے۔ اے ہے بے صورت دا صورت دے وچ دیدار کرنا۔ تاں بندہ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ طرح کہ اساں رب ویکھ لے، اساں اپنے رب نو مدینے دی گلیاں وچ ٹردے پھردے ویکھیا ہے۔ کی مطلب؟ کیا اللہ ہے نا دور؟ نہیں، وہ تو عبد ہے، غلام ہے۔ غلام ہے تو اے کیوں آکھیا جائے اسی پہ رب نو ویکھ لیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بے صورت ہے، وہ صرف اپنے اثرات تو پہچانیا جاندا ہے، ورنہ نہیں پہچانیا جا سکتا بے صورت۔ جو اثر ہو سی اس تو مؤثر دا پتہ لگ سی ہمیشہ۔ اس پاروں رب دی تجلی پمدی ہے اس دل دے اوتے جیڑا بشری صفات تو خالی ہو گیا ہو۔ جیڑا آئینہ ہے کیا اوندا کوئی رنگ ہے؟ شیشہ جو ہے کیا اوندا کوئی رنگ ہے؟ کیا اندی کوئی جسامت ہے؟ کیا اندی کوئی شکل ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ایک چیز کہ اپنا اندر خالی ہے،
جو سامنے آمدا ہے وہ ہی نظر آمدا ہے، اندے وچ نہ بغض ہے نہ حسد ہے نہ نفرت ہے۔ اے نہیں کہ کوئی جو دوست آ گیا تو انہوں سونا دکھا دے تے کوئی اگر دشمن آ گیا تو انہوں کوڑا دکھا دے، نہ اے عین حق ہے، صرف حق ہی دکھائندا ہے۔ جس ویلے اللہ دا ولی اللہ دا نبی اس منصب تے فائز ہو جاندا ہے، اپنی صفات تو محو ہو جاندا ہے، جس ویلے اے آندا ہے کہ یا الہی اتنا تو تجھ میں فنا ہو جاؤں، یا الہی اتنا تو تجھ میں فنا ہو جاؤں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ آئینے دا بیچارے دی تو شکل ہی کوئی نہیں، جو صورت سامنے آئی وہ آئینے دی شکل ہو گئی۔ جویں جنید بغدادی آندے پانی دا کوئی رنگ نہیں، پانی دا رنگ وہ جڑا پیالے دا رنگ۔ رب دی تجلی سب تے پہ رہی ہے، لیکن جنہاں نے اپنے اندر خالی کیتے ہیں انہاں دے وچوں رب دی صفات نظر آندیاں ہیں، ذات نہیں۔ اے دوبارہ سنو، ایتھے علماء بھی قدم لڑکھڑا جاندے ہیں، رب دی ذات کدی بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ رب دی ذات جس دن ظاہر ہو جاوے او تا قل هو اللہ احد ہے، دوبارہ سینہ۔ دنیا اگر ظاہر ہوندیاں ہیں صرف رب دی صفات، ہوں جو تسی آندے ہو اس دے اوتے فتوے لگتے ہیں کہ کسی نے آکھ دیتا میری مرشد دی صورت ہے اللہ دا چہرہ، ناراض ہو گئے، اے کی بکواس ہے جی؟ صورت کی ہے؟ ذات ہے یا صفت؟ میں توڑے کو پوچھنا، اور میں توڑے سامنے بیٹھا، آج میری صورت ہو رہے، آج تو 20 سال پہلے بچہ آسو، اگر اللہ نے توفیق دیتی 20 سال ہو گیا تو بڈھا ہو جاتا، صورت تبدیل ہو رہی ہے، ذات ہوا رہ رہی ہے۔ وہ آکھ رہا ہے کہ میرے مرشد چہرہ جڑا ہے اللہ دی ایک صفت ان دے چہرے دے اوتے ہے قائم، اے نہیں کہ اللہ ہے، وہ تب بے صورت ہے۔ اگر صورت دے وچ ظاہر نہ ہوندیاں ان دی صفات تے ان دا تا پتہ ہی نہیں لگنا، ان دا تا پتہ ہی نہیں لگنا۔ بلکہ مولانا روم نے بڑی عجیب مثال دیتی، فرمائندے ہیں کہ پانی لیندے ہو، پانی نو جما دیندے ہو پیالیاں دے وچ، ہن جو پیالی دی شکل ہے پانی دی شکل ہوا ہو جاندی ہے، اون دے کوئی رنگ پا دیو تو اس برف دی شکل اور ہو جاسی، اونوں ہن برف آندے ہو، حقیقت تو اون دی پانی ہے، اونوں دھوپے چ رکھو اسے ویلے رنگ بھی گیا سب کچھ گیا پانی بن جاسی۔ ایویں ہی مخلوق ہے، اے ماں سوائے رب دی صفات دی تجلی دے اور کچھ بھی نہیں۔ ساڈا عذاب یہ ہے کہ اتنے حجاب دے وچ آئے کہ جس ویلے مادی دنیا نو وینے آئے تو دنیا نظر آمدی ہوندا بڑھاون والا نظر نہیں آمدا۔ اسی جس ویلے گلاب دی خوشبو سونگنے آئے تو گلاب دی خوشبو سمجھ کے سونگ رہے ہونے، اسی جس ویلے کوئل دی کوک سننے آئے سانو لگتا ہے کوئل بولی، لیکن جڑا رب دا بندہ ہے انہوں کوئل دی کوک دے وچوں بھی اپنے رب دی صفت متکلم بھی جھلک آندی ہے۔ گلاب دی خوشبو جس ویلے سنگدا ہے گلاب نظریں چوں محب ہو جاندا ہے، وہ بھی اللہ دی صفت دی مہک آ رہی ہے۔ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے۔ یہ تو تمام تجلیات ہیں صفات دیاں، اے ساڈے مادی حجاب سانو اس تو اگاں نہیں ویکھن دیندے، جڑے اللہ علیہ ہوندے ہیں انہاں دی نظراں اگاں پہنچدیاں ہیں۔ جویں ایک ڈاکٹر ہے، ہن اسی بیٹھے ہیں، ساڈے سب دی صورتاں فرق ہیں، سب دی صورتاں فرق ہیں، سب دے اپنے اپنے نا ہیں، سارے دا ایکس رے کڈھا لو، نہ کالا ہو سی نہ گورا ہو سی ایکو جہا ہے بھائی۔ ایکس رے کو کالے دا کالا تو نہیں ہمدا، کوئی گورے دا گورا تو نہیں ہمدا، اے ہے باطن دا معاملہ۔ اگر تسی آج کسی سائنسدان کو پوچھو کہ میں کی ہاں، وہ اکثر تو کچھ بھی نہیں ہے، خلیے مل گئے بن گئے، اے تا ظاہری صورت ہے، حقیقت تا تیری ہے خلیہ ہے۔ جتنا جتنا علم زیادہ، جتنی جتنی نظر زیادہ، اتنے اتنے معارف کھلتے ہیں۔ بندہ قل هو اللہ احد ہک تے پہنچ جاندا ہے، ہک ہی ہے دعا کوئی ہے ہی نہیں۔
پھر جس ویلے زندگی دے معاملات کرے سی کوئی بھی چیز سامنے اسی او ماں سوائے رب دی صفات دے کچھ نہ ویکھ سی، بلکہ انہوں نے شعر سنائندا پیا سوں کہ اللہ دا ایک بندہ صبح صبح چاہ پیندا پیا، بیوی نے چاہ بنا کے دیتی سردیاں دی صبح، چاہ دا گھٹ لیا تے سرور آیا تے شیر نکلیا دل دے وچ، وہی گرمی وہی نرمی وہی شوخی وہی رنگ، چاہ نو آندا پیا وہی نرمی وہی گرمی وہی شوخی وہی رنگ، چائے پہ تیرے رخسار کا سایہ تو نہیں ہے، اے پوری دنیا دے اتے رب دے رخ انور دا سایہ ہے، اس پروں اللہ آلیاں نو ماں سوائے اللہ دی صفات دے اور کچھ نظر نہیں آمدا، پھر وہ اس مقام تے پہنچتے ہیں کہ بے صورت نو صورت تو آزاد ہو کے ویکھ دے ہیں۔ انہوں نے گزارش کی ہے دو چار شیراں دی، گلا تو میرا ہے انتہائی پھٹے ہوئے ہیں، اس دے ایک دو شیر مینوں یاد آندے پے او تانوں سنا دینا کہ جڑے اصحاب تصور شیخ تو تصور رسول تے تصور رسول تو تصور الہیہ تک پہنچتے ہیں، مجلس الہیہ تک پہنچتے ہیں، صحبت الہیہ تک پہنچتے ہیں، او پھر اپنے رب دے دیدار دے طالب ہوندے ہیں۔ دیکھو اللہ دے کتنے انبیاء آئے، 1,40,000، کسے نے مطالبہ کیتا کہ اللہ مینوں دکھا، کس نے کیتا؟ موسیٰ نے، صرف موسیٰ نے، کیوں؟ گل ہوندی ہے، کلام ہوندا ہے، جس ویلے کلام ہوئے تعلق کسے نال قائم ہو جاوے اگلا مرحلہ یہ ہوندا ہے کہ مینوں دکھا اپنے آپ نوں، ہن کیونکہ گلاں کردے رہندے ہیں تے تمنا پیدا ہوئی تے آکھیا کہ مینوں دکھا، ایویں ہی جس ویلے اللہ اعلی اس مقام تے پہنچدا ہے رویت الہی دی تے اپنے رب نو کسے صورت وچ نہیں تمام صورتاں تو آزاد ویندا ہے، اس ویلے او سینہ تان کے آندا ہے، درود شریف پڑھو ایک واری، پھر انہوں صرف بہانے چاہیے ہوندے نے اپنے رب دے دیدار دا، پھر وہ آندا ہے پھر سنانا تور کے جلنے کا افسانہ ذرا، دوبارہ سناوے کہ کیویں او تجلی ہوئی آئی تے موسیٰ دے اوتے تے او تور سڑ گیا آئی، ذرا دوبارہ تو سنا، پھر سنانا تور کے جلنے کا افسانہ ذرا، میں بھی ہمت آزما لوں سامنے آنا ذرا، پھر اس نو اس رویت دے مزے چکھدا ہے بلا کیف بلا صورت، جس ویلے دل وچ اتنی تڑپ ہو جاوے، جس ویلے ماں سوائے رب دی صفات دی تجلی دے اور کچھ نظر بھی نہ آوے تے کوشش کرے نا اے گا دے مجھے تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے اچھی، ایک بار درود شریف پڑھو مزہ آ جاسی، یہ چیز سنو، نہیں فائدہ، دیکھو جی کیا بات ہے، اے رب دی رویت دا طالب، رب دے دیدار دا طالب، کتنی عاجزی نال اپنے رب دے سامنے کس تمنا دے نال کس خلوص دے نال درخواست کردا آندا پہ پامالے راہ گزر ہوں تجھے کچھ خبر بھی ہے، میں تیری راہ گزر دے تے پامال ہو گیا تو تینوں خبر بھی ہے کی حال ہویا تیرے عاشق دا، پامالے راہ گزر ہوں تجھے کچھ خبر بھی ہے، او مست ناز دیکھ ادھر میرا سر بھی ہے، پامالے راہ گزر ہوں تجھے کچھ خبر بھی ہے، او مست ناز دیکھ ادھر میرا سر بھی ہے، بور جو گر پڑے بر کے جمال سے، اندر موسیٰ آئی جڑا جمال ویکھ کے طرح بے ہوش ہو گیا،
وہ اور تھے جو گر پڑے برکے جمال سے، موسیٰ نہیں ہوں میں، مجھے تاب نظر بھی ہے، پامال راہ گزر ہوں، یوسف بنا کہیں تو زلیخا بنا کہیں، ہر پاسے اسے دی صفات دے جلوے، باہر سو جلوے دیدار دیدم، باہر چیزے جمال یار دیدم۔ او گل کر دے پہ یوسف بنا کہیں تو زلیخا بنا کہیں، یہ عشق پردہ دار بھی ہے، پردہ در بھی ہے، کیونکہ ہم دا روایات ہے کہ جس ویلے حضرت زلیخا حضرت یوسف دے عشق وچ پامال ہو گئے، بدنام ہو گئے، تو ایک حالت یہ آئی کہ ہر چیز دا نام یوسف رکھ لیا۔ پانی جو پیمنا تو نوکر نو آندے پہن اوے یوسف 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 وچ پا کے لے آو میں پی لواں، کپڑے جو پامنے یوسف یوسف لیا یوسف کپڑے پا لوے، اپنے آپ نو بھی یوسف، جو ارد گرد نظر آ رہے ہیں وہ بھی یوسف۔ اے ہے رب دی صفات، بے صورت جیڑا ہے انہوں صورت دے وچ ان دے اثرات تو ان دی صفات تو پہچاننا ہوندا ہے دیوانے۔ اس پر آخری شعر دے وچ فرمائندے ہیں، نادر فراق یار میں مجنون تو بن گیا، کہ ان دے فراق دے وچ مجنون طرح در بدر دی ٹھوکراں کھا دیاں، نادر فراق یار میں مجنون تو بن گیا، اے خانہ بدوش بیٹھ کہیں تیرا گھر بھی ہے، پامال راہ گزر ہوں تجھے کچھ خبر بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک